اسرائیل والوں نے 2-3 کام ایسے کر رکھے جس کی وجہ سے وہ اپنا وجود برقرار رکھیں بقا کی گنجائش انہوں نے بلکہ پھیلتے جا رہے ہیں. جی تو ان میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک نالج اکانومی صحیح بنیادی چیز. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات، نالج اکانومی کیا ہوتی ہے؟ نالج اکانومی سے مراد یہ ہے کہ ان کی قوت کا بہت سارا دار و مدار علم پر ہے. یعنی وہ عالم الناس ہے، لوگوں میں باقی دنیا کی نسبت زیادہ پڑھے لکھے. نہ صرف پڑھے لکھے ہاں بلکہ وہ ایسی چیزوں پر کام کرتے ہیں جو بحیثیت مجموعی صارفین کے لیے نافع ہیں. واہ، یعنی چاہے ہم صارف ہیں یا چاہے کوئی بھی جی اسرائیل چیز بنا رہا ہے تو ضرورت ہمیں بھی ہے اور جی یورپ کو بھی ہے اور ہر کسی کو. ایسا اور ایسی بہت ساری چیزیں وہ بناتے ہیں. بناتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے، یہ وجہ ہے ہاں، نالج اکانومی سے. نالج اکانومی. ٹھیک. ٹھیک ہے. نالج اکانومی بنانا وہ کیوں افورڈ کر پائے؟ دو وجوہات سے میرے خیال. یہ بھی ضروری ہے، بتا دیے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ وہ جب ان کو 15ویں صدی سے لے کر اب تک جنگ عظیم دوم تک جب انہیں وہ ایک باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن تھا یورپ میں جیسے کہتے ہیں پوگروم. صحیح. پوگروم کے تحت انہیں آبادیوں سے الگ تھلگ ہاں گھیٹوز میں رکھا جاتا تھا. ہاں. اور صرف وہ لوگ وہ سروسز پرووائڈ کرتے تھے جن کی اشد ضرورت تھی باقی معاشرے کو. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ پریشر تھا ان پہ، تو انہوں نے ایڈجسٹ کیا کہ وہ ایسی چیزوں میں کمال یا اختصاص حاصل کریں جن کی ضرورت معاشرے کو اشد رہے تاکہ معاشرہ انہیں ایلیمینیٹ نہ کرے. ہاں وہ باقی رہیں. ہاں جی جی. معاشرہ اگرچہ انہیں ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ معاشرے کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل وغیرہ مثلا. جی جی. تو انہوں نے اس طریقے سے ایک نالج اکانومی کی ان کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے گیٹوز میں رہنے کے زمانے سے ہی. عراق میں جو یہودیوں کی سب سے سربراہ خاندان جو ہے وہ ہے ساچی اینڈ ساچی ایک بہت پاورفل گلوبل لابنگ فرم ہے. ساچی اینڈ ساچی کیوں ہے یہ سعد جی ہیں. سعد جی گھڑیاں مرمت کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اس کا ایک پس منظر ہے ان کا. اچھا وہ اس اسکیل پر کیسے وہ کامیاب ہوئے کہ وہ اپنے وسائل کو اس میں لگائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دفاع کا جو ٹھیکہ ہے وہ بڑی حد تک امریکہ کو دے رکھا ہے. چنانچہ ان کا ڈیفنس بجٹ وہ اپنا پیٹ کاٹ کے نہیں نکالتے ہیں، وہ کہیں اور سے آ رہا ہے جس کے بدلے میں وہ انہیں کچھ خدمات فراہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر توانائی کے ذرائع پر وہ چوکیداری کرتے ہیں، ان کی تیل جو کہ مشرق وسطیٰ سے نکلتا. جی جی. ٹھیک ہے. جی. تو ایک نالج اکانومی، دوسرا امریکی مفادات کی نگرانی. یہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں چیزیں میرے خیال میں. جی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کم از کم وہ اپنے اسرائیلی شہریوں کی حد تک وہ ایک فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہے. صحیح. اسرائیلی شہری کا جس پر لیبل لگا ہوا ہے وہ ایک فلاحی ریاست کا باشندہ ہے. وہ چاہے مسلمان ہے، عرب ہے، جی جی، دروز ہے، یہودی ہے، اور وہ افریقی ہے یا یورپی ہے. بالکل ایسا ہی، کوئی فرق نہیں. صحیح. اچھا فرق تو ظاہر ہے کہ گلاس سیلنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن مثلاً امریکہ میں بھی بلیک لائفز میٹر ابھی بھی چل رہا ہے اور اسی طرح کے کچھ معاملات میں اسرائیل سے بھی سننے کو ملتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور ہمارے اپنے ملک میں ہاں. اچھا ہمسائے ممالک میں بھی افغانستان میں مطلب ہاں سلطان علی کشتمند صاحب وزیر اعظم رہے لیکن ہزارہ برادری پر ایک سٹگما ہے. ایران میں بلوچوں پہ ایک سٹگما ہے. بالکل. ہمارے ملک میں تو بہت سارے لوگوں پر ہے، بہت سارے گروہوں پر ہے اور بہت سارے افراد پر ہے. تو لیکن کوئی اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا جو اسرائیل میں فلاحی ریاست ہے اس سے. وہ ایک باقاعدہ فلاحی ریاست ہے. یورپی طرز. جی جی جی.